سلام آداب جے ہند دوستوں، میں لباس وفا اور آپ دیکھ رہے ہیں SNN چینل پیغام حق۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے کووڈ جیسی مہلک بیماری کے خاتمے کے لیے ہم بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کرتے ہیں۔ وسیم رشدی بدنام زمانہ، اس نے توہین رسالت کیا تو امت مسلمہ کے تمام فرقوں نے پورے ملک ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں اس کی مذمت کی۔ اسی طرح سے شکیل احمد نجدی نے حیدرآباد میں بیٹھ کر شیعوں کے آخری امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہے ہیں، جس کے بنا پر شیعہ فرقہ پورے ملک ہندوستان بھر میں غم و غصے میں ہے، اور آج ممرہ کے شیعہ علماء کرام اور ممرہ کی شیعہ تنظیمیں ممرہ پولیس اسٹیشن پہنچ کر یہاں کے سینئر کرائم PI محترم شیوالے صاحب سے ملاقات کی اور اپنا شکایتی لیٹر محترم شیوالے صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ شیوالے صاحب نے شیعہ علماء کرام کی باتوں کو سننے کے بعد انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ 2 سے 3 دن کے اندر شکیل احمد نجدی کے خلاف ممرہ پولیس اسٹیشن میں FIR درج ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک چیز اہم بات میں آپ کی خدمت میں بتا دوں کہ یہ عالمی سازشیں جو مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتی ہیں، جو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو خراب کرنا چاہتی ہیں، وسیم رشدی اس میں کامیاب نہیں ہوا تو ایک مرتبہ پھر شکیل احمد نجدی لعنتی نے ہمارے آخری امام کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک طاقت اور ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے یہ سازش کی گئی ہے۔ آئیے، جو یہاں پر علماء کرام آئے تھے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرانے، ان کی طرف سے جو احتجاج ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میں تعارف کرا دوں، مولانا کلب عباس صاحب قبلہ سوہانہ سے یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں، مولانا ترنم صاحب، مولانا محمد حسن صاحب قبلہ، مولانا عزیدار سجادی صاحب قبلہ، مولانا نجیب الحسن صاحب قبلہ، مولانا کلب عباس صاحب قبلہ، مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ، کلب حسن صاحب قبلہ، مولانا شباب صاحب قبلہ، مولانا ذوالفقار صاحب قبلہ، ساتھ ہی ساتھ مولانا عمار صاحب قبلہ، مولانا شجاع صاحب قبلہ، مولانا ظہیر صاحب قبلہ، مولانا اصغر صاحب قبلہ، مولانا ہادی صاحب قبلہ کے علاوہ کثیر تعداد میں مولانا منور عباس کمیلی صاحب کے علاوہ کثیر تعداد میں ناظرین یہاں پر علماء موجود ہیں، مختلف انجمن ماتمی تنظیموں کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں، جو شیوالے صاحب کی خدمت میں شکایت دے دی ہے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جلد از جلد اس کے اوپر FIR کی جائے۔ آج ساتھ ہی ساتھ جہاں شیعہ علماء ممرہ ٹریش کی جانب سے شکایت دی گئی ہے، وہیں اسد اللہ ٹریش شیعہ کمیٹی MM ویلی ممرہ کی جانب سے، انجمن پرچم عباس کی جانب سے، انجمن باغ زہرہ کی جانب سے اور دیگر تنظیموں کی جانب سے یہ لیٹر علماء کرام کے ہاتھوں میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ مولانا کلب حسن صاحب قبلہ، کس لیے آپ یہاں پر آئے تھے اور آپ کی کیا مانگ ہے شکیل احمد نجدی کے خلاف؟ شکیل احمد نجدی نے ہمارے آخری امام کہ جو ہمارے سر آنکھوں پر ہیں اور پردے غیب میں ہیں، ان کے خلاف اس نے نازیبہ الفاظ کہے ہیں، لہذا ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں احتجاجاً، اور اس لیے اس کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں اور حکومت وقت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور اس کے خلاف FIR درج کیا جائے اور اس کو واصل جہنم کیا جائے۔ مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ، آپ کا کیا احتجاج ہے؟ آپ کے چینل کے ذریعے سے تمام لوگوں تک یہ پیغام دوں گا کہ ملت مسلمہ میں چاہے اہل سنت برادران ہو، چاہے شیعہ کمیونٹی کے یہاں ہو، سب کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے 12 جانشین ہیں، اور 12ویں کا نام جو ہے وہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، جن کو محمد بھی کہا جاتا ہے اور جن کی کنیت بھی رسول اللہ کی طرح ابو القاسم ہوگی۔ یہ سارے کے سارے مسلمان اس بات کو جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ شکیل احمد نجدی نہ جانے یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ عقیدے میں تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ نامعلوم شخص، یہ نسل نامعلوم کہاں سے آ گیا ہمارے اندر کہ جو اس طریقے سے رسول اللہ کے آل اور ان کی آل اطہار کے حوالے سے بالخصوص امام زمانہ جن کا نام ہی محمد ہے، ان کے بارے میں اس طریقے کی اس نے جو غلط زبان کا استعمال کیا ہے۔ ہم یہاں پر آئے تھے اور شیوالے صاحب جو یہاں پر سینئر ہیں،
ہم نے اپنا احتجاج شیعہ علماء ممرہ کی جانب سے، انجمن پرچم عباس کی جانب سے، شیعہ حسن عشری جی قبرستان کی جانب سے، انجمن باغ زہرا کی جانب سے، اسد اللہ گروپ کی جانب سے اور دیگر تمام انجمن ہائے ماتمی جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان سب نے اپنا احتجاج یہاں پر درج کروایا اور یہ کہا ہے کہ فقط انسی سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کے اوپر FIR بھی درج کیا جائے، اس لیے کہ پورے ہندوستان میں جو اس وقت ماحول ہے، ہم حکومت ہند سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، اسٹیٹ لیول پر ہم ادھو ٹھاکرے صاحب جو ہمارے CM ہیں مہاراشٹر کے، ہم ان سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے طریقے سے حیدرآباد میں، تلنگانہ میں وہاں کے CM سے بات کرتے ہوئے ہماری شیعہ کمیونٹی کی طرف سے جو ہماری مانگ ہے اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ مولانا نجم الحسن صاحب قبلہ، آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ ہم سب سارے اہل ممرہ علماء کرام پوری جماعت یہاں اس لیے آئے ہیں کہ اپنی شکایت جو ہم لوگوں کو ہے شکیل احمد نجدی کے خلاف، یہ کوئی پہلا کام نہیں ہے، یہ سلمان رشدی نے بھی قرآن مجید کے خلاف بولا تھا اور بھی ابھی وسیم رشدی نے بھی بولا تھا، یا ایسے لوگ سامنے آتے ہیں ان کو لایا جاتا ہے تاکہ شیعہ سنی یا انسانیت میں اختلاف ہو۔ ہم لوگوں نے شکایت یہاں درج کرائی ہے اور انصاف چاہتے ہیں کہ ہم سب کو انصاف ملے اور ساری قوم مل کر ایک ساتھ رہے۔ مختصر میں آپ کیا کہیں گے دیدار سجادی صاحب؟ مختصر میں ہم یہی کہیں گے کہ یہ شکیل احمد نجدی نے جو کہا ہے یہ صرف شیعوں کی توہین نہیں کی ہے، امام زمانہ کی توہین نہیں کی ہے، بلکہ ہمارے بھارت دیش میں رہنے والے ہر فرقے کی توہین کی ہے، اس لیے کہ ہر فرقے میں کی کتابوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک شخصیت ایسی پیدا ہونے والی ہے کہ جو ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں امن و امان قائم کرے گی۔ لہذا میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لوگ کہ جو ملک کے امن و امان کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیش دروہی قرار دے کر ان کو جیل میں بند کیا جائے اور ان کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ مختصر میں کیا شکایت کریں گے آپ ظہیر صاحب؟ سب سے پہلے میں یہاں کے جو سینئر ہیں، اسسٹنٹ سینئر، ان کا میں دھنیہ واد کرتا ہوں، شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کوآپریٹ کیا، اور یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مسلمان کا ایک فرقہ شیعہ اس سے تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ بہت سے اٹھتے جن کا کوئی نام ہی نہیں رہتا ہے، وہ سوچتے کوئی ہر نام ہمارا ہو جائے تو بدنامی کے ساتھ اٹھتے، بدنام ہوئے تو نام تو ہوگا، تو ان کا جو کوئی دھرم نہیں نہ مذہب ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ لوگ تو ان کا کوئی دھرم نہیں ہے اور ان کے اوپر سخت سے کارروائی، یہ کسی کے سازش ہے، ایک باقاعدہ ایسا نہ ہو۔ اس سمویدھان میں سب دھرم کا پالن کرنے کے لیے، ہر دھرم والوں کے لیے ہر دھرم کا پالن کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد میں آتنک اندر پھیلے اور دیش بھنگ ہو اور یہاں پہ بہت ہی جنتا کو تکلیف ہو۔ اس لیے شاسن پرشاسن اور راج سرکار سے، کیندر سرکار سے میں اپیل نہیں، سختی سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر سوئے نہیں بلکہ کارروائی کریں، ورنہ ملک میں ایک دہشت پھیل جائے گی، پھر کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ مولانا منور کمیلی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کس طرح سے احتجاج کریں مولانا صاحب؟ السلام علیکم۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، المہدی من ولد الفاطمہ و مولد الحسین وہو تاسعہم، یعنی جناب امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، امام رسول خدا کے بیٹی، اور ان کے خاص طریقے سے یہ اہتمام کیا کہ سارے بیٹیوں میں نہیں، فاطمہ زہرا کی بیٹی اور بیٹی میں جناب فاطمہ زہرا کے سارے بیٹوں میں نہیں بلکہ حسین کی نسل میں سے ہوں گے، اور صاف اعلان ہے کہ جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے، مشرک ہے، ملحد ہے، اور لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس خبیث کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ یہ ہمارا احتجاج کم از کم امام زمان کی خدمت میں درج کیا جائے گا۔ یقیناً ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، مظلومین کے حامی ہیں، مددگار ہیں، خدا ہمارا ناصر و مددگار ہے۔ چچا آپ کا کیا کہنا ہے آج اس جو میرا یہ کہنا ہے امام مہدی علیہ السلام کی جس نے بے حرمتی کی ہے، وہ ہر دھرم میں اس امام کے نام کا ذکر ہے، ہندو دھرم میں اس کا ذکر ہے کہ برہم کلا نشکلنکا کا اوتار ہوگا، اور اسلام دھرم میں ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور یہودیت میں ہے کہ موسیٰ کا ظہور ہوگا، عیسائیت میں عیسیٰ کا ظہور ہوگا، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے سارے لوگ معلوم، سارے دھرم کے لوگ معلوم ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے جس نے گستاخی امام کے بارے میں کی ہے اس کے خلاف FIR درج ہو اور اس کو معلوم ہے سخت سے سزا مل جائے۔ بس ہمارے ساتھ ناظرین جہاں علماء کرام نے یہاں پر شکایت دی ہے، بہت ساری انجمنائے ماتمی شیعہ قبرستان کمیٹی کے بھی اہم رکن نے بھی احتجاج درج کروایا ہے۔ محترم حسن روفی صاحب ہیں۔ حسن روفی صاحب، آج کیوں آپ لوگ پولیس اسٹیشن آئے تھے اور کیا مانگ ہے آپ کی؟ علی عباس وفا بھائی،
جیسے کہ آپ کے ہی چینل کے مادھیم سے کچھ چند دنوں پہلے یہاں اسی ممرا پولیس چوکی کے اندر ایک FIR ہم لوگ کروانے کے لیے آئے تھے وسیم رشدی کے خلاف. یہ وسیم رشدی جو پہلے لوگ جانتے تھے کہ شاید کہیں نہ کہیں شیعہ تھا نا، تو اس کا تو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شیعہ کا تو چھوڑیے. تو اس نے جو حرکتیں کی تھی قرآن اور اہل بیت یا حضور سرور کائنات کے خلاف، ہم سارے شیعہ یا اور بھی تمام فرقے کے لوگ مل کر کے ہم لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا، اور اسی چوکی اور تمام چوکیوں میں الگ الگ جگہ پہ اس کے خلاف FIR کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ٹھیک اسی طرح سے یہ جو FIR درج بھی ہوئی ہے، یہ نجدی جو پھر یہ ابھرا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو ہمارے ملک کے اندر امن اور شانتی بنی ہوئی ہے اس کو بگاڑنے کی. تو میں زیادہ نہ بولتے ہوئے یہی کہوں گا صرف کہ ہمارے مہاراشٹرا اور پلس آل اوور انڈیا کے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر سخت سے سخت جلد سے جلد کارروائی کی جائے تاکہ ہمارے دیش کا، ہمارے ملک کا ماحول وہ امن شانتی سے بنا رہے. مولانا صاحب آپ کا کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی کہنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ کے چینل کا نام ہے پیغام حق، تو اس کے ذریعے سے میں اپنی آواز اپنے وطن اور اپنے وطن کے علاوہ دوسری جگہوں بھی پہنچانا چاہتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات کے ذریعے سے کہ ایک ٹیچر کلاس روم میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ہندوستان کا نقشہ تھا. اس نے بچوں کے سامنے ہندوستان کا نقشہ دیا اور نقشے کو پھاڑ دیا، اور پھاڑنے کے بعد کہا جو بچہ اس کو جتنی جلدی جوڑ دے گا میں اسے ایک مناسب انعام دوں گا. ایک بچے نے 2 منٹ کے اندر اس پیپر کو جوڑ دیا، اور جوڑنے کے بعد نقشے کو استاد کے سامنے پیش کیا. ٹیچر نے کہا کہ تم نے اتنی جلدی اس کو کیسے جوڑ دیا؟ تو کہا سر جب میں نے اس پرچے کو پلٹا، ہندوستان کے نقشے کو پلٹا، تو اس کے پیچھے ایک آدمی کی تصویر بنی تھی. میں آدمی کو آدمی سے جوڑتا چلا گیا، میرا ہندوستان بنتا چلا گیا. تو اس کے ذریعے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جس حکومت میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں سب کو برابر سے اپنے مذہب کے لیے آواز اٹھانے کا حق ہے. تو اس کے ذریعے سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جس ایک ملعون نے پہلے محمد کی توہین کی تب بھی ہم آئے، ایک ملعون نے دوسرے محمد کی توہین کی تب بھی ہم آج جمع ہوتے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد اس کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ ہندوستان کا ماحول اور بھائی چارگی ہمیشہ بنی رہے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شکیل احمد نجدی جو ہے نا، یہ دراصل جو ہے یہ امن کو، آشتی کو ختم کرنے والا ہے، اور ہم اپیل کرتے ہیں ہندوستان کی گورنمنٹ سے کہ اس نے ہمارے امام زمانہ کی توہین کی ہے اور اسے اریسٹ کریں اور گرفتار کر کے اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں. ہمارے ساتھ ایک نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی آپ جو آج آئے ہیں کس لیے آئے اور کیا مطالبہ آپ کا ہے؟ یہ احمد نجدی کر کے ہمارے امام کے بارے میں اس نے جو بولا ہے، اس کے لیے ہم سبھی لوگ حضرات یہاں پر سیوالے صاحب سے ایک ملنے کے درخواست کیے اور ملے ان سے. FIR کے لیے ان کو بولا گیا اور FIR کر رہے ہیں وہ، اور اس بات کی ہمیں ان کا بہت آبھار ماننا چاہیے کہ ہماری باتیں سنی انہوں نے، ہمارے جو مسئلے تھے ان کو رکھا سامنے اور ہم کو آشواسن دیا ہے کہ اس پر کارروائی کی جائے گی. اس چیز سے ہم کو اطمینان ہے اور اس ملعون کو جلد سے جلد گرفتاری ہونی چاہیے اور لوگوں کو معلوم پڑنا چاہیے کہ ہمارے محمد یا ہمارے امام کے بارے میں کوئی جب بھی کسی نے غلط بولا ہے تو اس کے ساتھ میں کبھی اچھا نہیں ہوا ہے، اور اس کے اوپر والا اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہمارے امام کی توہین کرنا اور اللہ کی توہین کرنا. ناظرین اسی طرح SNN چینل بھی تمام امت مسلمہ کے فرقوں سے یہ گزارش کرتا ہے جس طرح سے آپ نے سلمان رشدی کی، تسلیمہ نسرین کی اور وسیم رشدی کی پورے ملک ہندوستان میں آپ نے مذمت کی، FIR درج کروائی ہے، اسی طرح سے آپ شکیل احمد نجدی کے خلاف بھی اپنے اپنے علاقوں کے پولیس اسٹیشنوں میں جائیں اور اس کی شکایت درج کروائیں. ناظرین اسی طرح دیکھتے رہیں SNN چینل. میں لباس وفا آپ سے چاہوں گا اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.